اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں بہت ساری روایات اور بہت ساری آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اختصار کے پیش نظر اس حدیث کے دلیل میں ایک تو عالم اسلام کی تمام معتبر کتابیں اور تمام محدثین متفق ہیں، یہ حدیث متفق بین الفریقین ہے، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش رد کرنے کی یا انکار کرنے کی موجود نہیں، الا یہ کہ انسان ہر درمی پہ اتر آئے اور جھوٹ بولنے لگے۔ اس حدیث کو اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اور اس کے بعد وہ آیہ کریمہ بھی ہمارے سامنے ہے جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں جب نازل ہوئی انما انت منذر لکل قوم ہاد، کہ بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا احسان ہے کہ انہوں نے پوچھ کر ہمیں یہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا، اگر وہ سوال نہ کرتے تو شاید ہم تک یہ بات نہ پہنچ سکتی۔ کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ تو سمجھ گئے کہ وہ انما انت منذر سے مراد آپ ہیں، لیکن وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں جن کا پہلا علی ہے اور آخری مہدی علیہ السلام۔ اس موقع پر میں امام محمد باقر علیہ السلام کی چونکہ ولادت کا دن ہے آج، تو چاہتا ہوں کہ امامت کے فیوز و برکات سے آپ کو مستفید کیا جائے۔ برادران ایمانی، امام علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں۔ وعجنوا بماء ولایتنا، اور اس طینت کو ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، جب ہمارے ہاں خوشی ہوتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، جب ان کے ہاں ہمارے ہاں غمی ہوتی ہے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ فخر ہے آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کا کہ اللہ نے انہیں آل محمد علیہ السلام کی بچی ہوئی طینت سے خلق کیا ہے اور ولایت کے پانی سے ان کے خمیر کو گوندھا گیا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں
آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے شیعوں کے لیے ایک فخر کرنے والی حدیث ارشاد فرمائی کہ الحمدللہ الذی بعث محمدا بالحق نبیا، تمام تر تعریفیں، عظمتیں، بلندیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث بنبوت کیا، وَأَكْرَمَنَا بِهِ، اور ہمیں ان کی وجہ سے عزت و شرف عطا کیا، صفت اللہ علی خلقہ، اور ہمیں صفی بنایا، پاکیزہ بنایا، بلند مرتبہ بنایا اپنی مخلوق پر، وَخِيَرَتِهِ مِنْ عِبَادِهِ، اور اپنے بندوں میں بہترین بندگان کے اندر ہمیں رکھا، خیر یعنی افضل ہے، خیر ہے، فَالسَّعِيدُ مَنْ تَبِعَنَا، بس نیکوکار ہے وہ جو ہماری اتباع کرتا ہے، ہماری پیروی کرتا ہے، ہماری ولایت کو رکھتا ہے، وَالشَّقِيُّ مَنْ عَادَانَا وَخَالَفَنَا، اور شقی ہے وہ شخص کہ جس نے ہم سے دشمنی کی ہے اور ہم سے عداوت رکھی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ فرامین آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، خداوند کریم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام مسجد سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے تھے، حرم سرا کی طرف جا رہے تھے، رستے میں جیسے ہی آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے پیچھے ایک مومن مسجد سے نکلا، چاہنے والا نکلا، اور وہ آپ کی تعریفیں کرنے لگا، یا امام، آپ سادات ہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ خیر خلق ہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہیں، ان کی آل ہیں۔ یہ باتیں کرتا ہوا جب وہ امام کے پیچھے چلا، امام علیہ السلام نے مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ جب آپ حرم سرا میں داخل ہونے لگے تو پکار کر کہنے لگا، مولا میں اتنی دور سے آپ کے پیچھے آپ کی تعریفیں کرتا ہوا چلا آ رہا ہوں، آپ نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ امام علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ اگر ہم اتنے ہی اچھے ہیں تو ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ عزیزان گرامی، ہم شیعہ حیدر کرار کی ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو پڑھیں، ان کے اقوال کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل کے ماحول میں پارا چنار کے مسئلے میں ہم پورے پاکستان نہیں دنیا بھر کے شیعہ سوگوار ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم پارا چنار کے مومنین اور ان کی حمایت میں دھرنوں میں بیٹھے ہوئے مومنین کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور جلد از جلد پارا چنار کے مومنین کے مسائل کو حل کرے اور دنیا بھر میں شیعہ حیدر